قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين آمنت بالله صدق الله العظيم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو اگر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو اگر درود پڑھو نامنا کرنے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ موسم بے سہانا ہے سرکار کو آنا ہے موسم بے سہانا ہے سرکار کو آنا ہے ارے نام محمد سے روشن یہ زمانہ ہے ایک نام محمد سے روشن یہ زمانہ ہے آنکھوں کو بچھا دوں گا سرکار کی راہ میں آنکھوں کو بچھا دوں گا سرکار کی راہ میں اے بات ذرا رک جا اے بات ذرا رک جا سرکار کو آنا ہے اے بات ذرا رک جا سرکار کو آنا ہے علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और जो भी करता है मेरे आका की बुराई, और जो भी करता है मेरे आका की बुराई, उसको पैदा होते ही मर जाना चाहिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आरज़ू 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 मदीने की, मेरा दिल लुभाती है। आरज़ू मदीने की, मेरा दिल लुभाती है। आरज़ू मदीने की, मेरा दिल लुभाती है। आरज़ू मदीने की, मेरा दिल लुभाती है, मेरा दिल लुभाती है। क्या करूं गरीबी में, बेबसी रुलाती है। क्या करूं गरीबी में, बेबसी रुलाती है। क्या करूं गरीबी में, बेबसी रुलाती है। आरज़ू मदीने की, मेरा दिल लुभाती है। करवटें बदलती है हसरतें मेरे दिल की, करवटें। अल्हम्दुलिल्लाह वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिyyुल अमीनुल मकीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, इमाम पाक में हम और आप हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हम जब मकान की तामीर जदीद करते हैं या शादी होती है या बच्चे की विलादत, तो हमारा एक मामूल है हमारे सुन्नत व जमात का कि उसमें खैर व बरकत के लिए, हुसूल रहमत व नेमत के लिए महफिल मीलाद मुनाक़िद करते हैं। ये हमारे सल्फ़ सालीन का तरीक़ा रहा है। और शादी खाना आबादी में लोगों को मदरू करना और उलमा की ज़ियाफ़त करना,
یقیناً باعث خیر و برکت ہے کہ لوگوں کو سننے اور سنانے کا موقع اور اپنے مقصد حیات کو جاننے کا ایک سنہرا موقع اور بڑی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہے مسلمان تو پھر شان مسلمانی لاؤ، اہل ایمان ہے تو کردار بھی ایمانی لاؤ، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ حضرات گرامی، ہم مسلمان ہیں، اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم ایک دن اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر قبر کی منزل میں پہنچ جائیں گے۔ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے، عبادت کرنا چاہیں گے۔ حکم ہوگا کہ اے بندو، جہاں عبادت کرنے کا حکم تھا وہاں تم نے عبادت کیا، اب اسی عبادت کے صدقے میں تمہیں یہ مقام حاصل ہوا ہے، اب یہاں ان نعمتوں کے حاصل کرنے کا وقت ہے، نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا وقت ہے، یہاں عبادت کا وقت نہیں ہے۔ اس لیے جنت میں کسی کو بھی عبادت کا حکم نہیں۔ یہ دنیا اعمال کی کھیتی ہے۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے فتح و کامرانی کے گیت گاتی ہوئی پوری دنیا پر چھا گئی۔ ایک عرب کے آدمی نے بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشی سلیا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن ٹوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے۔ حضرات گرامی، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس نبی کا حکم ہے، اے میرے چاہنے والوں، اے اللہ کے بندو، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت ہم پر فرض ہے، اور عبادتیں تو بہت ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے بہت طریقے ہیں۔ ان عبادتوں میں بعض طریقے ایسے ہیں جو ہم پر فرض کرا دیے گئے، جیسے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ۔ یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ جو ہم پر فرض ہیں، اگر ہم نہیں ادا کریں گے تو ہم بہت بڑے گنہگار ہو جائیں گے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا گناہ اس کا بے نمازی ہونا، اور میدان محشر میں جو حساب و کتاب ہوں گے، سب سے پہلی پوچھ، سب سے پہلا سوال نماز کا۔ روز محشر کی جہاں گداز ہوت، اولی پرشش نماز۔ محشر کا دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلی پوچھ، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ جو نماز میں کامیابی حاصل کر لے گا، جو اس سوال میں کامیابی حاصل کر لے گا، وہ بہت سے سوالات میں کامیاب ہوگا، اور جو اس میں پھنس گیا، یقین جانے بہت سے معاملات میں اس کی گرفت ہو جائے گی، پکڑ ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہو کہ جہنم میں بھی اسے بھیجا جائے۔ اگر وہ مومن ہے، اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، لیکن گناہ زیادہ ہے، تو گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں بھی ڈالا جائے گا۔ جب گناہ ختم ہو جائیں گے، جب گناہ کی سزا اور عذابات ختم ہو جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اس کا۔ دنیا کی آگ جسے ہم ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتے، یہ جہنم کے 70 پانی سے دھو کر دنیا میں بھیجی گئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف
اگر اس دنیا کی جانب سے اگر ایک سوئی کے برابر چھید کر دیا جائے تو اس کی تپش اور اس کی حرارت سے دنیا جل کر راکھ ہو جائے۔ اس جہنم کا ایندھن کون ہوں گے؟ انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا میں آگ کو بھڑکانے کے لیے لکڑیاں ڈالتے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس سے آگ کو روشن کیا جاتا ہے۔ جہنم کی آگ کو روشن کس سے کیا جائے گا؟ قرآن پاک میں ہے وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ انسان اور پتھروں کو ڈال کر اس آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ شب معراج آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب جنت و جہنم کی سیر فرمائی۔ جہنم میں دیکھا کہ ایک شخص اسے خون کے تالاب میں ڈبو رہے ہیں اور وہ نکلنا چاہ رہا ہے، تڑپ رہا ہے اسی میں، اور تڑپتے ہوئے اس کا برا حال ہے۔ کسی طریقے سے کوشش کرتا ہوا وہ کنارے پہنچ کر نکلنا چاہتا ہے، فرشتے پھر اسے برز مار کر اسی خون کے تالاب میں ڈال دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ مسلسل پھر وہ ڈبکی مار رہا ہوتا ہے، وہی خون اس کے منہ میں جا رہا ہے، پورے جسم میں داخل ہو رہا ہے، پھر کسی طریقے سے بچتا ہوا وہ کنارے پہنچ جاتا ہے، پھر فرشتے برز مار کے اس کو اندر کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلسل چل رہا ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا آپ کی امت کے وہ گنہگار ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں شراب پی رکھی تھی، شراب کی عادت ڈالی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں گرفتار کیا ہے کہ یہ اسی طریقے سے اسی عذاب میں گرفتار رہیں گے کہ دنیا میں انہوں نے شراب نوشی کی، اب یہاں ان کے منہ میں وہ خون ڈالا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارو، ایک شخص کو دیکھا کہ ایک فرشتہ اس کے سر پہ بہت بھاری بھرکم پتھر مارا، ایک فرشتے نے جس کا سر پھٹ گیا، جس کی وجہ سے اور اس کا بھیجا بھی نکل گیا، وہ تڑپ کر مر گیا۔ پھر اللہ نے چاہا اس کو زندہ کرنا، وہ فوراً زندہ ہو گیا۔ پھر فرشتے نے وہی پتھر اس کے سر پہ مارا اور اس کا سر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، وہ مر گیا، پھر اسے زندہ کیا گیا۔ روایتوں میں ہے کہ عذاب دینے کے لیے ایک انسان کو 70 مرتبہ زندہ کیا جائے گا، اور اس کا عذاب جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور وہ شخص اسی طریقے سے اس کا سر پھٹ رہا ہے، پتھر مارا جا رہا ہے، پھٹ رہا ہے، پتھر مارا جا رہا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دیے ہوں گے، اپنے ماں باپ کا دل دکھائے ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دردناک عذاب مسلط فرمایا ہے۔ اے میرے پیارو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جن میں سے ایک نعمت ماں باپ کا وجود بھی ہے۔ ماں باپ ہمارے لیے بڑے انمول ہیں، بڑے قیمتی ہیں۔ یہ جس طریقے سے ہماری دونوں آنکھیں ہیں، کہ ہمارے پاس ہے، صحیح سلامت ہے، تو ہم اس کی اہمیت نہیں جانتے۔ آنکھ کی اہمیت ایک نابینا سے پوچھئے یا اس سے پوچھئے جس کی آنکھ تھی اور ختم ہو۔ ہماری یہ دونوں آنکھیں گویا ہماری یہ دونوں ماں اور باپ ہیں۔ جب یہ چلی جائیں گی، رخصت ہو جائیں گی، تب اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ ماں باپ کی قدر و قیمت ان سے پوچھو جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کاش ہمارے ماں باپ ہمیں پھر بھی جائیں اور ہم ان کی خدمت کریں، ان کا پیر دبائیں، ان کا سر دبائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں۔ لیکن اے میرے پیارو، ہم اپنے ماں باپ کی اہمیت کو ختم کر رہے ہیں۔ ماں باپ ہمیں زندگی کے ساتھ ساتھ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن ہم میں بعض نادان تو اپنے ماں باپ کو گالی تک دیتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
عبادت کے لیے پیدا فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہر عبادت یہ بھی ہے، صرف عبادت نماز ہی نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا تم کھڑے جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ صرف نماز عبادت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ نماز کے علاوہ معاملات میں بھی ہم کو درست رہنا پڑے گا، پڑوسیوں کے حقوق ہمیں دیکھنا پڑے گا، یتیموں پر ہم نے کیا کیا، بیواؤں کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اور اپنے پڑوسیوں کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ وہ شخص جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو اپنا پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی غربت کی وجہ سے بھوکا سو جائے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام ایک سچا اور اچھا مذہب ہے، لیکن چند لوگوں کی وجہ سے اسلام اور مسلمان بدنام ہو چکے ہیں۔ اسلام ایک ایسا سچا اور پکا مذہب تھا کہ مسلمانوں کو صرف دیکھ کر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے، ان کے عمل و کردار کو دیکھ کر اور راستہ صاف کر دیا کرتے تھے کہ ہٹ جاؤ مسلمان آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ مسلمان۔ ابھی بھی کچھ باس و لحاظ ہے، ابھی بھی بعض غیر ہماری مساجد کے باہر آ کر ہم سے دعائیں کرواتے ہیں کہ نمازی ہوں گے، یہ دعا کریں گے تو میرے بچے کو شفا مل جائے گی۔ یہ انہی لوگوں کی قدر اور انہی لوگوں کی شان کی وجہ سے ہے جن لوگوں نے اسلام کی شان و عظمت کو بڑھایا تھا، لیکن آج ہم چند لوگ اس عظمت و شان کو ختم کر رہے ہیں۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ ہم صرف نماز عبادت تو شیطان بھی 650 کروڑ برس اللہ کی عبادت کیا شیطان نے، مگر اس کی ساری عبادتیں ایک پل میں اس کے چہرے پہ مار دی گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے اکڑ کے اور تکبر کیا۔ تکبر اور غرور اور گھمنڈ چاہے عبادت کا ہو چاہے کسی چیز کا ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے دولت ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک کمتر سمجھ کر رکھو کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ جتنی نعمتیں ہیں سب میرے اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ہم خود کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے بچوں کی شادی کی، ہم نے گھر بنوا دیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اتنا تکبر اور غرور میں مت ہو جاؤ کہ زمین پر لا تمشی فی الارض مرحا، اے بندے انسان زمین پر اکڑ کر مت چلو، اس لیے کہ جس زمین کے حصے پہ تم اکڑ کر چل رہے ہو اسی زمین کے نیچے بھی تمہیں دفن ہونا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے، نماز خود پڑھو اور نمازوں کی تیاری کرو۔ میدان محشر میں جب کاؤنٹنگ ہوگی، ہمارے اعمال گننے جائیں گے تو ایک نیکی کی بھی کمی ہو جائے گی اور کہا جائے گا کہ جاؤ نیکی تلاش کر کے لاؤ، تو بندہ جائے گا بچوں سے کہے گا، اے میرے اولاد، میں نے تیرے لیے دن و رات کے سکون کو کھو دیا، میں نے تیرے لیے دن و رات محنت کیا، گھر بنایا، تیرے لیے ہر طرح کی آسائشیں مہیا فرمائی، ایک نیکی کا سوال ہے میرے بیٹے، مجھ کو ایک نیکی چاہیے۔ بیٹا کہے گا کہ اس وقت میں خود نفسی میں پڑا ہوں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا کہ شریک حیات، تو نے میرے دنیا میں میرا ساتھ دیا، ہر وقت میرا کام کیا اور میرے کام آیا، میرے ساتھ آئی، تو آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ وہ کہے گا کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جس اولاد کے لیے ہم آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، وہ انسان جو اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر دیتا ہے، ان کی زندگی بنا کے رکھ دیتا ہے، لیکن اس کے نام اعمال نیکیوں سے بالکل خالی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک سیرت بنائے اور اچھی تربیت کرے کہ یہ بچہ اگر آج تم اس کی اچھی تربیت کرو گے، آج اسے ڈانٹ پھٹکار کر نمازی بناؤ گے، قسم خدا کی کل یہی تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آج یہ مت سوچو کہ میں اسے ماروں۔ ہمارا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بالکل چھوٹا، اس کو دوا پلانی ہوتی ہے تو وہ آسانی سے دوا نہیں پیتا ہے،
ہم اسے زبردستی پکڑ کے ہاتھ پیر جکڑ کے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، مگر ہم دوا اس کو پلاتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچہ ابھی نادان ہے، دوا کے فائدے سے ناواقف ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس دوا میں کتنا فائدہ ہے۔ جس بچے کو روتا ہوا دیکھنا باپ برداشت نہیں کرتا، اسی بچے کو ہاتھ پیر سے جکڑ کے اس کے بالکل تڑپا کر وہ رو رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، ہم اس کے تڑپنے کو نہیں دیکھتے، اس کے رونے کو نہیں دیکھتے، اس کے چھٹپٹانے کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم کسی طریقے سے دوا اس کے منہ میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی دوا اس بچے کے منہ میں چلی جاتی ہے، باپ کا دل سکون پا جاتا ہے، ماں کا دل سکون پا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اب میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہاں وہ ضرور تڑپ آتی ہے اور اسے جکڑ کے رکھتی ہے، ہاتھ پیر اس کا باندھ دیتی ہے، لیکن یہ تکلیف جو دی جا رہی ہے یہ دشمنی میں نہیں بلکہ محبت میں دی جا رہی ہے۔ آج محبت میں اسے زبردستی دوا پلائی جا رہی ہے، انہیں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج اگر اپنی اولاد کو تم مار کر آتا ہے تو عالم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھو تو مار کے اس کو نمازی بناؤ، کیونکہ آج تم نے اسے نمازی بنا دیا تو کل وہ تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اس لیے میرے پیاروں یہ چند باتیں ہیں جو یقیناً ہمارے لیے بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہم ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، چونکہ ماحول بھی آپ لوگوں نے بتایا کہ ماحول کچھ بہت اچھا نہیں ہے، اور غیروں کے جو ہے وہ تہوار کا بھی سیزن ہے، اس لیے بہت لمبا اور بہت چوڑا پروگرام نہ رکھا گیا ہے۔ بس یہی چند باتوں پر اس محفل بابرکت کا اختتام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو تلاوت و ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیے، سب کچھ تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ یا خدا اس کا بھلا ہو جس نے یہ محفل کیا ہو، رد نہ یہ میری دعا ہو، پورے سب کی التجا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ کر دعا مانگیں۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب کعبہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو عالم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، سب دیکھنے والا، جاننے والا، سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ اعمال خیر ہوئی، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، مسلسل نعت خوانی ہوئی، منقبت کے اشعار پڑھے گئے، پروردگار عالم مختصر سا بیان ہوا ہے، مولا تعالیٰ
ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اس محفل بابرکت میں جو کچھ بھی ثواب حاصل ہوا مولا سب سے پہلے ہم سب کے آقا کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما۔ ان کے صدقے تو پھر تمام انبیاء و مرسلین، تمام صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اولاد پاک، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، اولیاء کاملین، بزرگان دین اسلام، غازیان اسلام، شہیدان اسلام، مجاہدین اسلام، سب کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ پیرے پینا میرا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے تو پھر مشرق کا مغرب شمال کا جنوب جتنے بھی اولیاء کاملین گزر گئے مولا سب کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ آج کی جو محفل بابرکت عالی جناب بدر الدین صاحب کے صاحبزادے کی شادی کی تقریب میں مولا تعالیٰ منعقد کی گئی ہے، مولا اس محفل بابرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم شادی میں آخر تک تمام امور میں، تمام کاموں میں اپنا فضل خاص فرما، خیر و برکت کا نزول فرما، شیاطین کے شر سے حفاظت فرما، ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرما، ہم سب کے جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کے کاروبار میں برکت نازل فرما، رزق حلال کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں مولا سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے ملک ہندوستان میں امن و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، ہم سب کے کاروبار میں برکت نازل فرما، قبر میں نبی پاک کی زیارت نصیب فرما، پل صراط پر نبی پاک کا سہارا نصیب فرما، میدان محشر میں نبی پاک کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو نبی پاک کا پڑوس نصیب فرما۔ نمازوں کی پابندی، شریعت کی پابندی، صوم و صلاۃ کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ ہم سب ہوں میٹھے مدینے میں گنبد خضرا ہو نگاہوں کے سامنے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔